اگر شہنشاہ اردشیر کو اس نے دجلہ اور فرات کی جنگی کیفیت کی پوری اطلاع نہ دی تو مسلمان مدعے کے دروازے پر آ دھمکیں گے۔ اس نے طبیب کی اور کوئی بات نہ سنی، اندر چلا گیا اور اردشیر کو بتایا کہ مسلمانوں نے فارس کی فوج کو بہت بری شکست دی ہے۔ اردشیر لیٹا ہوا تھا، اٹھ بیٹھا، غصے سے اس کے ہونٹ اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شہنشاہ فارس کماندار نے کہا، مدینہ والے جنات نہیں، وہ سب کو نظر آتے ہیں، لیکن کیا قارن مر گیا تھا؟ اردشیر نے غصے سے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ، کماندار نے جواب دیا، وہ ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس نے دونوں فوجوں کی لڑائی تو دیکھی ہی نہیں۔ مجھے اطلاع دی گئی تھی کہ قباز اور انوشجان بھی اس کے ساتھ تھے، وہ بھی قارن کے انجام کو پہنچ گئے تھے۔ کماندار نے کہا، وہ قارن کے قتل کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ دونوں نے اکٹھے آگے بڑھ کر مدینہ کے سالاروں کو للکارا اور دونوں مارے گئے۔ شہنشاہ فارس، کیا فارس کی اس عظیم شہنشاہی کو اس انجام تک پہنچنا ہے؟ نہیں، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر کسریٰ نے صدمے سے اپنے آپ کو یوں روگ لگا لیا تو کیا ہم زرتشت کی عظمت کو مدینہ کے بددوؤں سے بچا سکیں گے؟ تم کون ہو؟ اردشیر نے پوچھا۔ میں کماندار ہوں۔ کماندار نے جواب دیا، میں کسی کا بھیجا ہوا قاصد نہیں، میں زرتشت کا جانثار ہوں۔ دربان کو بلا۔ اردشیر نے حکم دیا، تم نے مجھے نیا حوصلہ دیا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، کیا مسلمانوں کی نفری زیادہ ہے؟ کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ ہیں؟ کیا ہے ان کے پاس؟ دربان اندر آیا اور حکم کے انتظار میں جھک کر دوہرا ہو گیا، سردار اندرزغر کو فوراً بلاؤ۔ اردشیر نے دربان سے کہا اور کماندار سے پوچھا، کیا ہے ان کے پاس؟ بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ۔ ہمارے مقابلے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کماندار نے جواب دیا، ان میں لڑنے کا جذبہ ہے۔ میں نے ان کے نعرے سنے ہیں، وہ نعروں میں اپنے خدا اور رسول کو پکارتے ہیں۔ میں نے ان میں اپنے مذہب کا جنون دیکھا ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے بہت پکے ہیں اور یہی ان کی طاقت ہے۔ ہر میدان میں ان کی تعداد تھوڑی ہے۔ ٹھہر جاؤ۔ اردشیر نے کہا، اندرزغر آ رہا ہے۔ مجھے اپنے اس سالار پر بھروسہ ہے، اسے بتاؤ کہ ہماری فوج میں کیا کمزوری ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے بھاگ آتی ہے۔ اندرزغر اردشیر بستر پر نیم دراز تھا، اپنے ایک اور نامور سالار سے کہنے لگا، کیا تم نے سنا نہیں کہ قارن بن قریان بھی مارا گیا ہے؟ قباز بھی مارا گیا اور انوشجان بھی مارا۔ اندرزغر کی آنکھیں ٹھہر گئیں جیسے حیرت نے اس پر سختہ طاری کر دیا ہو۔ اسے بتاؤ کماندار۔ اردشیر نے کماندار سے کہا، کیا میں ان حالات میں زندہ وہ سکوں گا؟ کماندار نے سالار اندرزغر کو تفصیل سے بتایا کہ مسلمانوں نے دریائے معقول کے کنارے کس طرح شکست دی ہے، اور یہ بھی تفصیل سے بتایا کہ مدعین کی فوج کس طرح بھاگی ہے۔ اندرزغر اردشیر نے کہا، ہم اب ایک اور شکست کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ مسلمانوں سے صرف شکست کا انتقام نہیں لینا، ان کی لاشیں فرات میں بہا دیتی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ فوج لے کر جاؤ۔ تم اس علاقے سے واقف ہو، تم بہتر سمجھتے ہو کہ مسلمانوں کو کہاں گھسیٹ کر لڑانا چاہیے۔ وہ ریگستان کے رہنے والے ہیں، اندرزغر نے کہا، اور وہ ریگستان میں ہی لڑ سکتے ہیں۔ میں انہیں سرسبز اور دلدلی علاقے میں آنے دوں گا اور ان پر حملہ کروں گا۔ میری نظر میں دلجا موزوں علاقہ ہے۔ اس نے کماندار سے پوچھا، ان کے گیوڑ سوار کیسے ہیں؟ ان کے سوار دستے ہی ان کی اصل طاقت ہے۔ کماندار نے کہا، ان کے سوار بہت تیز اور ہوشیار ہیں۔ دوڑتے گھوڑوں ان کے چلائے ہوئے تیر خطا نہیں جاتے۔ ان کے سواروں کا حملہ بہت ہی تیز ہوتا ہے، وہ جم کر نہیں لڑتے، ایک ہلہ بول کر ادھر الفادیر ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو ہمارے سالار نہیں سمجھ سکتے۔ اندرزغر نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر کہا، مسلمان آمنے سامنے کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، ہم ان سے کئی گنا زیادہ فوج لے جائیں گے۔ میں انہیں اپنی فوج کے نیم دائرے میں لے کر مجبور کر دوں گا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے آمنے سامنے کی لڑائی لڑیں۔ اندرزغر اردشیر نے کہا، یہاں بیٹھ کر منصوبہ بنا لینا آسان ہے،
لیکن دشمن کے سامنے جا کر اس منصوبے پر اس کے مطابق عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کماندار نے ایک بات بتائی ہے، اس پر غور کرو۔ یہ کہتا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب اور اپنے عقیدے کے وفادار ہیں، اور وہ اپنے خدا اور اپنے رسول کا نام لے کر لڑتے ہیں۔ کیا ہماری فوج میں اپنے مذہب کی وفاداری ہے؟ اتنی نہیں جتنی مسلمانوں میں ہے، اور اس پر بھی غور کرو۔ اندرز غور، مسلمان اپنے علاقے سے بہت دور آ گئے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے۔ یہاں کے لوگ ان کے خلاف ہوں گے نہیں۔ شہنشاہ کماندار نے کہا، فارس کے جن علاقوں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا ہے، وہاں کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ان کا سلوک ایسا ہے کہ لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں۔ وہ قتل صرف انہیں کرتے ہیں جن پر انہیں کچھ شک ہوتا ہے۔ یہاں کہ وہ عربی لوگ ان کے ساتھ نہیں سکتے جو عیسائی ہیں۔ اندرز غور نے کہا، میرے دل میں ان لوگوں کی جو محبت ہے اسے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، میں انہیں اپنی فوج میں شامل کروں گا۔ ہم یہاں کے مسلمانوں پر بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ باغی رہے ہیں، ان پر ہمیں کڑی نظر رکھنی پڑے گی۔ ان کی وفاداریاں مدینہ والوں کے ساتھ ہیں، ان مسلمانوں کے ساتھ پہلے سے زیادہ برا سلوک کرو۔ اردشیر نے کہا، انہیں اٹھنے کے قابل نہ چھوڑو، ہم نے انہیں مویشیوں کا درجہ، ان کے کھیتوں سے ہم فصل اٹھا کر لے آتے ہیں اور انہیں صرف اتنا دیتے ہیں جس پر وہ صرف زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن وہ اسلام کا نام لینے سے باز نہیں آتے۔ بھوکے مر جانا پسند کرتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑتے، یہی ان کی نہیں چھوڑتے، یہی ان کی قوت ہے۔ کماندار نے کہا، ورنہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کپڑوں میں ملبوس آدمی زرے پوش کر قتل نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں نے یہ کر کے دکھا دیا ہے، میں اس قوت کو کچل ڈالوں گا۔ اردشیر نے بلند آواز سے کہا، اندرز غور، ابھی ان مسلمانوں کو نہ چھیڑنا جو ہماری رعایا ہے، انہیں دھوکہ دو کہ ہم انہیں چاہتے ہیں، پہلے ان کا صفایا کرو جنہوں نے ہماری شہنشاہی میں قدم رکھنے کی جرت کی ہے، اس کے بعد ہم ان کا صفایا کریں گے جو ہمارے سامنے سانپوں کی طرح پل رہے ہیں۔ اسی روز اردشیر نے اپنے وزیر اندرز غور اور اس کے ماتحت سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم مدینہ پر حملہ کرتے اور اسلام کا وہیں خاتمہ کر دیتے، لیکن حملہ انہوں نے کر دیا ہے اور ہماری فوج ان کے آگے بھاگی بھاگی پھر رہی ہے۔ صرف 2 مارکوں میں ہمارے 4 سالار مارے گئے ہیں۔ اردشیر نے کہا، ان چاروں کو میں اپنی جنگی طاقت کے ستون سمجھتا تھا، لیکن ان کے مر جانے سے کسر کی طاقت نہیں مر گئی۔ سب کان کھول کر سن لو، جو سالار نائب سالار شکست کھا کر واپس آئے گا اسے میں جلاد کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے لیے یہی بہتر ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو خود ہی ختم کر لے یا کسی اور طرف نکل جائے، فارس کی سرحد میں قدم نہ رکھے۔ اندرز غور، تم مدعائیں اور ارد گرد سے جس قدر فوج لے جانا چاہو لے جا۔ سالار بہن کو میں نے پیغام بھیج دیا ہے کہ اپنی تمام تر فوج کے ساتھ فرات کے کنارے دلجہ کے مقام پر پہنچ جائے۔ تم اس سے جلدی دلجہ پہنچ جاؤ گے، وہاں خیمہ زن ہو کر بہن کا انتظار کرنا، جو نہیں وہ آ جائے۔ دنوں مل کر مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کرنا، ان کا کوئی آدمی اور کوئی ایک جانور بھی زندہ نہ رہے، ان کی تعداد تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں کوئی مسلمان قیدی نہیں دیکھنا چاہتا، میں ان کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں دیکھنے آؤں گا کہ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کے مردار ان کی لاشوں کے درمیان پڑے ہیں۔ تمہیں زرتشت کے نام پر حلف اٹھانا ہوگا کہ فتح حاصل کرو گے یا موت۔ اندرز غور دونوں فوجوں کا سپہ سالار ہوگا۔ اندرز غور، تمہارے ذہن میں کوئی شک کا وسوسہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی سوچ لو کہ مسلمان اور آگے بڑھ آئے اور ہمیں ایک اور شکست ہوئی تو رومی بھی ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ شہنشاہ فارس اب شکست کی آواز نہیں سنیں گے۔ سالار اندرز غور نے کہا، مجھے اجازت دیں کہ میں عیسائیوں کو اپنے ساتھ لے لوں، اس سے میری فوج میں بے شمار اضافہ ہو سکتا ہے۔ تم جو بہتر سمجھتے ہو وہ کرو، اردشیر نے کہا، لیکن میں وقت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اگر عیسائی تمہارے ساتھ وفا کرتے ہیں تو انہیں ساتھ لے لو۔ یہ عراق کا علاقہ تھا جہاں عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ بکربن وائل آباد تھا، یہ لوگ عرب کے رہنے والے تھے۔ اسلام پھیلتا چلا گیا
اور یہ عیسائی جو اسلام قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے عراق کے اس علاقے میں اکٹھے ہوتے رہے اور یہیں آباد ہو گئے۔ ان میں وہ بھی تھے جو کسی وقت ایرانیوں کے خلاف لڑے اور جنگی قیدی ہو گئے تھے۔ ایرانیوں نے انہیں اس علاقے میں آباد ہونے کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہیں مسن بن حارثہ جیسا قائد مل گیا تھا جس نے انہیں پکا مسلمان بنا دیا تھا۔ مسلمانوں پر تو ایرانی بے پناہ ظلم و تشدد کرتے تھے، لیکن عیسائیوں کے ساتھ ان کا رویہ کچھ بہتر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے زرتشتی سالار اندرس غور ہرمز کی طرح ظالم نہیں تھا۔ مسلمانوں پر اگر وہ ظلم نہیں کرتا تھا تو انہیں اچھا بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عیسائیوں کے ساتھ اس کا سلوک بہت اچھا تھا۔ اسے اب عیسائیوں کی مدد کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے ان کے قبیلے بکربن وائل کے بڑوں کو بلایا۔ وہ اطلاع ملتے ہی دوڑے آئے۔ اگر تم میں سے کسی کو میرے خلاف شکایت ہے تو مجھے بتاؤ۔ اندرزغور نے کہا میں اس کا ازالہ کروں گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سالار وہ ہمیں فور بتا دے کہ ہمیں کیوں بلایا گیا ہے؟ ایک بوڑھے نے کہا ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں شکایت ہوئی بھی تو نہیں کریں گے، ہمیں کوئی شکایت نہیں۔ ایک اور نے کہا اپنے جو کہنا ہے وہ کہیں، مسلمان بڑے چلے آ رہے ہیں۔ اندرزغور نے کہا شہنشاہ فارس کی فوج انہیں فرات میں ڈبو دے گی، لیکن ہمیں تمہاری ضرورت ہے، ہمیں تمہارے جوان بیٹوں کی ضرورت ہے۔ اگر شہنشاہ فارس کی فوج اسلامی فوج کو فرات میں ڈبو دے گی تو آپ کو ہمارے بیٹوں کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ وفد کے بڑوں میں سے ایک نے پوچھا ہم سن چکے ہیں کہ فارس کی فوج کے 4 سالار مارے گئے ہیں، آپ ہم سے پوچھتے کیوں ہیں؟ ہم آپ کی رعایا ہیں، ہمیں حکم دے، ہم سرکشی کی جرت نہیں کر سکتے۔ میں کسی کو اپنے حکم کا پابند کر کے مان جنگ میں نہیں لے جانا چاہتا۔ اندرزغور نے کہا میں تمہیں تمہارے مذہب کے نام پر فوج میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں زمین کے کسی خطے کے لیے نہیں، اپنے مذہب اور اپنے عقیدوں کے تحفظ کے لیے لڑنا، صرف اس لیے فتح پر فتح حاصل کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ وہ جس علاقے کو فتح کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے کہتے ہیں، جو لوگ اسلام قبول نہیں کرتے ان سے وصول کرتے ہیں۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم میں وہ بھی ہیں جو اس لیے اپنے گھروں سے بھاگے تھے کہ وہ اسلام نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا تم پسند کرو گے کہ مسلمان آ جائیں اور تمہاری عبادت گاہوں کے دروازے بند ہو جائیں؟ کیا تم برداشت کر لوگے کہ مسلمان تمہاری بیٹیوں کو لونڈیاں بنا کر اپنے ساتھ لے جائیں؟ ذرا غور کرو تو سمجھو گے کہ ہمیں تمہاری نہیں بلکہ تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم تمہیں ایک فوج دے رہے ہیں، اسے اور زیادہ طاقتور بناؤ اور اپنے مذہب کو ایک بے بنیاد مذہب سے بچاؤ۔ اندرزغور نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسا مشتعل کیا کہ وہ اسی وقت واپس گئے اور مورخوں کی تحریر کے مطابق اپنے قبیلے کی ہر بستی میں جا کر اعلان کرنے لگے کہ مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر قتل و غارت اور لوٹ مار کرتا چلا آ رہا ہے، وہ صرف اسی کو بخشتے ہیں جو ان کا مذہب قبول کر لیتا ہے۔ وہ جوان اور کمسن لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اپنی لڑکیوں کو چھپا لو، مال و دولت زمین میں دبا دو، عورتیں بچوں کو لے کر جنگلوں میں چلی جائیں، جوان آدمی ہتھیار گھوڑے اور اونٹ لے کر ہمارے ساتھ آ جائیں۔ شہنشاہ فارس کی فوج ہمارے ساتھ ہے، یسوع مسیح کی قسم، ہم اپنی عزت پر کٹ مریں گے، اپنا مذہب نہیں چھوڑیں گے۔ ایک شور تھا، للکار تھی جو آندھی کی طرح دشت و جبل کو جنو انس کو لپیٹ میں لیتی آ رہی تھی۔ کوئی بھی کسی سے نہیں پوچھتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، کس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے؟ جوش و خروش تھا۔ عیسائی مائیں اپنے جوان بیٹوں کو رخصت کر رہی تھیں، بیویاں خاوندوں کو اور بہنیں بھائیوں کو الوداع کہہ رہی تھیں۔ ایک فوج تیار ہوتی جا رہی تھی جس کی نفری تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی۔ کسرا کی فوج کے کماندار وغیرہ آ گئے تھے، وہ ان لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرتے جا رہے تھے جو کسر کی فوج میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے تھے۔ ایک بستی میں لڑنے والے عیسائی جمع ہو رہے تھے، سورج بھی کا غروب ہو چکا تھا، بستی میں مشلیں گھوم پھر رہی تھیں اور شور تھا، بستی دن کی طرح بیدار اور سرگرم تھی۔
دو آدمی جو اس بستی والوں کے لیے اجنبی تھے بستی میں داخل ہوئے اور لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ہم ایک للکار سن کر آئے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ہم روزگار کی تلاش میں بڑی دور سے آئے ہیں اور شاید مدعائیں تک چلے جائیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ہو کون؟ کسی نے ان سے پوچھا۔ مذہب کیا ہے تمہارا؟ دونوں نے اپنی اپنی شہادت کی انگلیاں باری باری اپنے دونوں کندھوں سے لگائیں اور اپنے سینے پر انگلیاں اوپر نیچے کر کے صلیب کا نشان بنایا، اور دونوں نے بیک زبان کہا کہ وہ عیسائی ہے۔ پھر تم مدعائیں جا کر کیا کرو گے؟ نہیں، ایک بوڑھے نے کہا، تم تنومند ہو، تمہارے جسموں میں طاقت ہے۔ کیا تم اپنے آپ کو کنواری مریم کی آبرو پر قربان ہونے کے قابل نہیں سمجھتے؟ کیا تمہارے لیے تمہارا پیٹ مقدس ہے؟ نہیں، ان میں سے ایک نے کہا، ہمیں کچھ بتاؤ اور تم میں جو سب سے زیادہ سیانہ ہے ہمیں اس سے ملاؤ، ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ وہاں فارس کی فوج کا ایک پرانا کماندار موجود تھا۔ ان دونوں کو اس کے پاس لے گئے۔ سنا ہے تم کچھ بتانا چاہتے ہو؟ کماندار نے کہا، ہاں۔ ایک نے کہا، ہم اپنا راستہ چھوڑ کر ادھر آئے ہیں۔ سنا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک فوج تیار ہو رہی ہے۔ ہاں، ہو رہی ہے۔ کماندار نے کہا، کیا تم اس فوج میں شامل ہونے آئے ہو؟ عیسائی ہو کر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس فوج میں شامل نہیں ہوں گے؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم کازما سے تھوڑی دور کی ایک بستی کے رہنے والے عرب ہیں۔ ہم مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ کر ادھر آئے ہیں۔ اب آگے نہیں جائیں گے، تمہارے ساتھ رہیں گے۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن سامنے وہ بہت تھوڑی تعداد کو لاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری فوج ان سے شکست کھا جاتی ہے۔ سے زمین پر لکیریں ڈال کر سمجھا۔ اس کے دوسرے ساتھی نے اسے کہا۔ پھر ایرانی کماندار سے کہا، ہمیں معمولی دماغ کے آدمی نہ سمجھنا، ہم تمہیں اچھی طرح سمجھا دیں گے کہ مسلمانوں کے لڑنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ اس وقت کہاں ہے، اور تم لوگ انہیں کہاں لا کر لڑاؤ تو انہیں شکست دے سکتے ہو۔ ہم جو کچھ بتائیں یہ اپنے سالار کو بتا دینا۔ ایک مشل لا کر اس کا ڈنڈا زمین میں گاڑ دیا گیا۔ یہ دونوں آدمی زمین پر بیٹھ کر انگلیوں سے لکیریں ڈالنے لگے۔ انہوں نے جنگی اصطلاحوں میں ایسا نقشہ پیش کیا کہ کماندار بہت متاثر ہوا۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ مدعائیں کی فوج کس طرف سے آ رہی ہے تو ہم تمہیں بہتر مشورہ دے سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، اور کچھ خطروں سے بھی خبردار کر سکتے ہیں۔ دو فوجیں مسلمانوں کو کچلنے کے لیے آ رہی ہیں۔ کماندار نے کہا، مسلمان ان کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے، بشرطے دونوں فوجیں مختلف سمتوں سے آئیں۔ ایک اجنبی عیسائی نے کہا، وہ مختلف سمتوں سے آ رہی ہیں۔ کماندار نے کہا، ایک فوج مدعائیں سے ہمارے بڑے ہی دلیر اور قابل سالار اندرزغور کی زیر کمان آ رہی ہے، اور دوسری فوج ایسے ہی ایک نامور سالار بہن جازویے لا رہا ہے۔ دونوں دلجا کے مقام پر اکٹھ ہوں گی، ان کے ساتھ بکربن وائل کا پورا قبیلہ ہوگا۔ چند چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے بھی اپنے آدمی دیے ہیں۔ تو پھر تمہارے سالاروں کو جنگی چالیں چلنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرے نے کہا، تمہاری فوج تو سیلاب کی مانند ہے، مسلمان تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ کیا تم ہم دونوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو؟ ہم نے تم میں خاص قسم کی ذہانت دیکھی ہے۔ تم سالار نہیں تو نائب سالار کے عہدے کے لائق ضرور ہو، تم میرے ساتھ رہ سکتے ہو۔ کماندار نے کہا، ہم اپنے گھوڑے لے آئیں۔ دونوں میں سے ایک نے کہا، ہم تمہیں صبح یہی ملیں گے، صبح کوچ ہو رہا ہے۔ کماندار نے کہا، ان تمام لوگوں کو جو لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایک جگہ جمع کیا جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ آ جانا، میں تمہیں مل جاؤں گا۔ دونوں بستی نکل گئے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے بستی سے کچھ دور جا کر ایک درخت کے ساتھ باندھ دیے اور بستی میں پیدل گئے تھے۔ بستی سے نکلتے ہی وہ دوڑ پڑے اور اپنے گھوڑوں پر جا سوار ہوئے۔ کیا ہم صبح تک پہنچ سکیں گے بن آصف؟ ایک نے دوسرے سے پوچھا۔ خدا کی قسم، ہمیں پہنچنا پڑے گا، خواہ اڑ کر پہنچی۔ بن آصف نے کہا، یہ خبر ابن ولید تک بر وقت نہ پہنچی تو ہماری شکست لازمی ہے۔ گھوڑے تھکے ہوئے نہیں، اللہ کا نام لو اور الفاڑے لگا دو۔
दोनों ने अलिफाड़े लगाई और घोड़े दौड़ पड़े। शेर बन आसिफ ने बुलंद आवाज से अपने साथी से कहा, ये तो तूफान है। अब आतिश परस्तों को शिकस्त देना आसान नहीं होगा। सिर्फ बिक्र बन वाइल की तादाद देख लो, कई हजार होगी। मैंने अपने सालार इब्न वलीद को परेशानी की हालत में देखा था। अशर ने कहा, क्या तुम उसकी परेशानी को नहीं? अशर बन आसिफ ने कहा, हम इतने ताकतवर दुश्मन के पेट में आ गए हैं। अल्लाह हमारे साथ है। अशर ने कहा, आतिश परस्त इस जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो वो समझते हैं कि उनकी है, और हम अल्लाह की राह में लड़ रहे हैं जिसकी ये जमीन है। ये दोनों गेवर सवार खालिद के इस जासूसी निजाम के बड़े ज़हीन आदमी थे जो खालिद ने फारिस की सरहद के अंदर आकर कायम किया था। उन्हें एहसास था कि वो मदीना से बहुत दूर अजनबी जमीन पर आ गए हैं, जहां अल्लाह के सिवा उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। खालिद ने दुश्मन की नक्लो हरकत पर नजर रखने के लिए हर तरफ अपनी आंखें बिछा रखी थीं। खालिद फजर की नमाज से फारिग हुए ही थे कि उनके खेमे के करीब दो घोड़े या रुके सवार कूद कर उतरे। खालिद नमाज बा जमात पढ़ कर आ रहे थे। इन सवारों को देखकर उनके करीब जा रहे घोड़ों का पसीना इस तरह फूट रहा था जैसे दरिया में से गुजर कर आए हों।